السلام علیکم میرے عزیزوں قارب، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ اور دوستو، لاہور میں ایک بہت پرانا تہوار جو آج سے 16 17 18 سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، بسنت، اس کو بحال کر دیا گیا ہے۔ اور یہ خوشخبری ہے پورے پاکستان کے لیے، بلکہ پوری دنیا میں رہنے والے اوورسیز کے لیے، کیونکہ پہلے جب بسنت ہوا کرتی تھی تو پوری دنیا سے اوورسیز آتے تھے اور لاہور میں خاص طور پہ بسنت منایا کرتے تھے۔ یہ بسنت پھر اتنی پھیلی کہ یہ پنجاب میں اور سندھ میں اور کے پی کے اور ہر جگہ منائی جانے لگی۔ کراچی میں بھی اس کے ایونٹ ہوتے تھے، لیکن پھر اچانک سے کیونکہ کچھ لوگوں نے بڑی دھاتی تارے اور موٹا دھاگا استعمال کرنا شروع کر دیا، جو کہ پتنگ باز تو نہیں تھے لیکن چاہتے تھے کہ ہماری گڈی نہ کٹے، اور اس کی وجہ سے بہت ساری قیمتی جانیں گئیں۔ اس کو بین کر دیا گیا تھا۔ خوشخبری یہ ہے کہ فروری میں 3 دن ہم بسنت منانے جا رہے ہیں، اور چونکہ میں پرانا پتنگ باز ہوں، لاہوریہ ہوں، بچپن سے پتنگ بازی کرتا تھا، ڈور لگانی بھی آتی ہے، پتنگ بنانی بھی آتی ہے مجھے، لیکن جب اس کو بین کیا گیا تھا تو میں نے اپنی ساری ڈور اور اپنی پتنگیں جلا دی تھیں، کیونکہ انسانی جان سے زیادہ عزیز مجھے اپنا شوق نہیں تھا۔ لیکن اگر آپ اس کو کرنے جا رہے ہیں تو میں کچھ گزارشات کروں گا کل کے ویڈیو میں۔ بہت اچھی بات ہے، پتنگ بازی ہونی چاہیے، لیکن کسی کی جان نہیں جانی چاہیے۔ اب جان کیسے بچ سکتی ہے اور اس میں کیا کیا چھپا ہوا ہے، یہ ویڈیو کل آپ دیکھیں گے۔ تو کل والا ویڈیو بسنت کے حوالے سے ہوگا، صبح میں بناؤں گا، اور یقیناً آپ کے لیے اس میں بہت ساری سیکھنے کی باتیں ہوں گی، اداروں کے لیے ہوں گی اور خاص طور پہ شہریوں کے لیے ہوں گی۔ تو کل ہم بسنت پہ بات کریں گے، لیکن آج جو میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں، یہ کہانی تانیہ کی کہانی ہے۔ تانیہ نے یہ مجھے کہانی سنائی، اور تانیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی، ہم ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور وہ گاؤں ہمارے بچپن میں کرتے کرتے ایک قصبے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ پکے گھر بن گئے تھے، ہم 4 بہنیں اور ایک بھائی بڑا تھا، اور وہ زیادہ پڑھ تو نہیں سکا، لیکن اس کو ابا جی نے کام پہ لگا دیا تھا۔ میں کری تھوڑی ذہین تھی اور مجھے اسکالرشپ مل جایا کرتے تھے، تو میں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور پڑھتے پڑھتے میں میڈیکل میں آ گئی۔ کہتی میڈیکل کی تعلیم بہت مہنگی تو ہے، لیکن مجھے اسکالرشپ مل جایا کرتے تھے، اور جو تھوڑے بہت اوپر کے خرچے ہوتے تھے، تھوڑے تو نہیں بہت ہوتے تھے، وہ میرے ماموں بڑی محبت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور کہتے تھے مجھے، ابھی جب میں نے پری میڈیکل میں داخلہ لیا تھا تو انہوں نے مجھے ڈاکٹر تانیہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ تانیہ کہتی ہے کہ مجھے دیکھنے کے بعد میری بہنوں کو بھی پڑھایا جانے لگا، جیسے تیسے ابا گھر کا گزارا کرتے تھے، لیکن ہم بڑی خوشی کے ساتھ دن گزار رہے تھے۔ کہتی ہے اس وقت کی بات ہے کہ میں جب فرسٹ ایئر میں تھی تو میرے چچا کی بیٹی بیاہ کر سعودی عرب چلی گئی، اور معلوم یہ ہوا کہ میری جو کزن ہے اس کا شوہر سعودی عرب کے اندر ایک اے سی کو ٹھیک کرنے والا الیکٹریشین ہے۔ تو کہتی وقت گزرتا گیا، ادھر میرا MBBS ہو رہا تھا، ادھر ان کا گھر بن گیا، اور میرے چچا کے بچے بھی باہر چلے گئے۔ میری چچا کی بیٹی بہت سونا پہنتی تھی جب وہ آتی تھی پاکستان، بڑے اچھے قسم کے اس نے برقعے پہننے، بڑے اچھے قسم کے چمکتے ہوئے پرس ہوتے تھے، ہاتھوں میں چوڑیاں ہوتی تھیں۔ تو میری اماں کو کہیں سے یہ خبط ہو گیا کہ میں نے اپنی ساری بیٹیاں سعودی عرب میں بیانی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان سے باہر کام کرتے ہیں۔ کہتی اب ہمارے علاقے میں یا ہمارے خاندان میں، کیونکہ ہم بہت سفید پوش لوگ تھے، UK یورپ سے تو رشتے آنے نہیں تھے، تو آج آ کے اس بچی کو دیکھ کے میری کزن کو بہت سارے لوگوں نے دبئی، قطر، مسقط اور خاص طور پہ سعودی عرب میں اپنی بچیوں کی شادیاں کی۔ کہتی اب کیونکہ ہماری اماں اس لالچ میں تھیں کہ وہ دیکھ رہی تھی 5 6 7 سال کے اندر کایا پلٹ گئی، 8 سال میں کایا پلٹ گئی، تو دماغ میں بٹھا لیا کہ تانیہ کی شادی جو ہے نا میں نے سعودی عرب میں کرنی ہے، اللہ کا گھر بھی دیکھے گی، حج اور عمرے بھی کرے گی،
اور خوب ٹھاٹ سے رہے گی کیونکہ اس کا میاں بہت سارے پیسے کماتا ہوگا۔ کہتی افتخار بھائی میں نے MBBS کر لیا، میری اماں ڈھونڈتی رہیں رشتے، اور جو رشتے والی آتی تھی اس کو پیسے دیتی اور کہتی تھی مکے مدینے دا جڑا نا منڈا رہن والا ہوئے رشتہ بخا، مکہ مدینے دا رہن والا رشتہ بخا۔ کہتی کہ ایک دن ماموں آئے اور ماموں نے امی کو بٹھایا اور انہوں نے کہا جی کہ میرا بیٹا جو ہے یہ بیچلر کر گیا اور بڑا اچھا اس کا کاروبار چل رہا ہے، 1.5-2 لاکھ روپے پروفٹ مہینے کا کما لیتا ہے، تو میری خواہش یہ ہے کہ تانیہ مجھے دے دیں۔ کہتی ان دنوں میں ہاؤس جاب کر رہی تھی، میری MBBS کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ تو کہتی میری اماں نے جو میرے سامنے میرے ماموں کی بلائیں لیتی تھیں اور میرا بہت سارا خرچہ ڈگری کا انہوں نے کیا تھا، کہتی میری ماں نے اپنی آنکھیں یہاں سے ماتھے پہ نہیں بلکہ پیچھے رکھ لیں اور انہوں نے کہا کہ خبردار طفیل محمد چلا جائے یہاں سے۔ میں نے اپنی بیٹی کو بیانا ہے سعودیہ مکہ مدینے میں جو کام کرتا ہوگا، اور تو اپنے بچے کو بھیج دے، میں وہ اس سے بیاہ دوں گی۔ ماموں نے کہا کہ میرا بیٹا بہترین کما رہا ہے یہاں، اس کا سعودیہ یہاں لگا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا نہیں جی، انکار کر دیا۔ خیر ان شارٹ کہتی میری ابھی ہاؤس جاب کمپلیٹ ہوئی، میں ابھی اس چکر میں تھی کہ میں نے اپلائی کر رکھا تھا، تو ایک دن یہ خاتون آئیں اور ان کے ساتھ فیملی کچھ لوگ تھے اور آرتھرائٹس کی مریضہ تھیں۔ کہتی ان کے گھٹنے میں درد تھا، مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ کہتی انہوں نے آ کے بتایا کہ میرا جو بیٹا ہے وہ مینیجر ہے اور الخبر میں وہ ہوتا ہے۔ تو میری اماں نے کہا کہ یہ مکہ مدینہ میں ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی مکہ مدینہ میں ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی سیانے نے کہا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ کہتی ابا نے تھوڑا سا پوچھا، ابا بھی ایک سادے سے آدمی، بھائی جو ہے وہ کہتی میرا شریف آدمی، کسی بات میں بولتا نہیں تھا، اور کیونکہ ہماری اماں کا اتنا روب تھا کہ کوئی کھانس بھی نہیں سکتا تھا ان کے آگے۔ انہوں نے شاید اپنی غربت اور اپنا ناخواندہ ہونا اور اپنی جو بھی زندگی کی ایسی مجبوریاں تھیں یا جو وہ محرومیاں تھیں، اس کے بدلے میں صرف انہوں نے ہمیں ڈانٹا تھا، غصہ کیا تھا اور کٹیس کی تھی ہماری، اور ہمیں کہا تھا بس پڑھو۔ کہتی خیر کسی کو بولنے کی اجازت نہیں تھی، اور امی نے یہ سنا کہ مینیجر ہے، تو میری امی نے ہاں کر دی۔ کہتی افتخار بھائی میں کمرے میں تھی، اس کی ماں نے کہا یہ تصویر دیکھنے لڑکے کی۔ کہتی وہ تصویر انہوں نے موبائل اندر بھیجا ہے۔ کہتی میں نے تصویر دیکھی ہے، اور وہ ایک ریڈ کلر کی گاڑی کے پاس کھڑا ہوا تھا، اس کے کپڑوں کی جو سلیکشن تھی وہ کسی بھی صورت کسی سمجھدار پڑھے لکھے شخص کی، اور کم از کم جو مینیجر ہو کسی ملٹی نیشنل میں اس کی وہ نہیں ہو سکتی، اور نصیر احمد اس کا نام تھا۔ تو کہتی میں نے اپنی بہن سے کہا کہ یہ لڑکا جو ہے نا، یہ تصویر جو انہوں نے دکھائی ہے یہ تو کسی صورت کسی مینیجر کی نہیں ہو سکتی۔ تو کہتی میری بہنیں خود کالج یونیورسٹی جا رہی تھی، انہوں نے کہا ہاں، لیکن امی جب آئی ہیں وہ خاتون چلی گئی، انہوں نے ہاں کر دی، اور انہوں نے کہا جی کہ لڑکا آیا ہوا ہے نصیر احمد آج کل، تو چٹ مگنی پٹ بیاہ کر لیتے ہیں۔ کہتی جب امی آئی ہیں اور میری بہنوں نے ان سے کہا کہ آپ ہی کہہ رہی ہیں کہ اس کے کپڑے دیکھیں یہ تو کسی صورت، تو کہتی میری امی نے تو طوفان کھڑا کر دیا۔ انہوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، تیری جرت کیسے ہوئی، تجھے اتنی زبان لگ گئی کہ تو اپنے منہ سے بھر مانگے گی، اور شور مچا دیا امی نے۔ تو کہتی دوسری بات امی آپ ہی نے کی کہ آپ ان سے سیلری سلپ لیں اس کی، اور شناختی کارڈ کی کاپی لیں تاکہ عمر کا پتہ لگے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ان سے کوئی فون نمبر لیں کہ ہم وہاں سے پتہ کروا سکیں لڑکا کیا کرتا ہے اور کیا اس کی حیثیت ہے۔ کہتی امی تو مچل نہیں گئی، انہوں نے وکالت شروع کر دی لڑکے کی کہ تیرا دماغ خراب ہے، تو نے دیکھا نہیں تیرے چاچے کی بیٹی بھی آگے گئی ہے، وہ تو صرف ایک مکینک ہے، وہ AC ٹھیک کرتا ہے، اس کے بارے نیارے ہوئے، تو یہ مینیجر ہے، تو اس کے کتنے پیسے ہوں گے۔ کہتی میری امی نے کوئی بات نہیں سنی، ان کے لیے بس یہ تھا کہ تو یہ سعودی عرب لے جائے گا۔ میں نے ان سے کہہ دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے گھر لے جائیں گے اس کو مکہ مدینے، اور تو وہاں عمرے کرے گی، تو وہاں حج کرے گی، لڑکا بڑا نیک ہے، 5 وقت نمازی ہے، خبردار سے بات نہیں کرنی۔ کہتی افتخار بھائی میں بے شک
MBBS कर गई थी, मुझे बहुत दुनिया का लिटरेचर मैंने पढ़ रखा था, लेकिन बैक वक्त हम सारी बहनें और हमारा भाई अम्मी की किसी भी हुक्म को टालते नहीं थे। कहती एक लॉक सा लग जाया करता था, साइकोलॉजिकली हम उसके ज़ेरे असर थे और हमारी सोचने समझने की सलाहियत वक्ती तौर पे माफ़ कर देती थी अम्मी जब बोलती थी या कुटैस करती थी। खैर कहती कि मैंने अब्बा से बात की तो अब्बा ने माजूरी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी देख तेरी माँ को पसंद है और अच्छा ये अगले दिन जाके उसको देख भी है उनके घर। तो मेरे अब्बा ने थोड़ा सा एतराज़ किया, मेरी अम्मा से कहा कि खुर्शैद देख ले उम्र, तो उन्होंने कहा जी मर्द तो हमेशा बड़ा ही होना चाहिए। कितना बड़ा होगा, इससे 5 साल बड़ा होगा, ये भी तो 28 साल की हो गई, 28-29 की। तो कहती मुझे अंदाज़ा हुआ कि चले 5-7 साल अगर बड़ा हो तो कैसी बात नहीं है। लो जी उन्होंने डेट रख दी। कहती मैंने अम्मी से अब्बा जी से कहा कि अब्बा जी किसी तरीके से आप उनका ID कार्ड मांगें। पहली बात उसकी एज देखें, दूसरी बात वो कह रहे हैं ना मैनेजर है, तो उससे उसका कोई कार्ड होगा, विजिटिंग कार्ड होगा, उसका कोई इदारा होगा, हम उसको सर्च कर सकते हैं, हम फ़ोन कर सकते हैं, हम मेल कर सकते हैं वहाँ। तो अब्बा ने जब ये बात की अम्मी से, कहती अम्मी ने फिर मेरे पे आगे चढ़ाई कर दी। अच्छी भली चीज़ को शुबे में डाल रही है और जितना छानो उतना किरकिरा निकलता है, तो इसलिए बस चुप कर जा, हमने जो देखना था देख लिया, तो हमसे बेहतर जानती है। कहती अम्मी ने कुछ नहीं करने दिया, जैसे तैसे करके। कहती मामू फिर आ गए, मामू ने आके जिनको नाराज़ कर दिया था उन्होंने जो पैसे दे सकते थे दिए और मेरा जहेज बनाया गया। और लड़की अच्छा कहती कि मेरी सास ने कहा ना कि जो तुमने देना है अपनी बेटी को देना है तो सब देते हैं, और वो जो अमूमन एक जुमला मशहूर है कि तुमने अपनी नाक भी तो रखनी है, नाक को चीनी करनी या लत्तू चीनी करनी। तो कहती वो जहेज़ भी दिया। तो कहती मैं अम्मी से ये पूछी थी कि अम्मी बिल्कुल आप जहेज़ दें, लेकिन अगर नसीर अहमद कहता है कि वो तानिया को अपने साथ बाहर ले जाएगा तो ये जहेज़ की क्या ज़रूरत है। तो मेरी अम्मी ने कहा अच्छा चल उसकी माँ बरतेगी, फिर क्या हो गया। खैर कहती जी मेरी जैसे तैसे शादी हो गई। कहती शादी को भी कट करते हैं। कहती मैं जब ब्याह के गई हूँ खुला सहन था, कोई 8 मरले का 10 मरले का, मुर्गियाँ और बकरियाँ बंधी हुई हैं साइड पे 2 भैंसें बंधी। कहती हमारा कल्चर भी यही था, मुझे उस पर एतराज़ नहीं था। लेकिन वो जो घर मैंने देखा और फिर जिस कमरे में मुझे नीचे वाला एक कमरा दिया गया, एक कमरा छोड़ के मेरा देवर था। अच्छा मेरे जहन में ये भी था कि मेरी देवरानियाँ भी हैं, मेरे 2 देवर भी हैं, वो भी सऊदी अरब होते हैं। तो मेरे मियाँ ने शादी क्यों नहीं की, तो मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिला। तो कहती कि वो घर किसी भी सूरत किसी मैनेजर का नहीं था, जिस तरह उन्होंने बताया था कि जी हज़ारों रियाल इसकी तनख्वाह है। दूसरी बात ये है कि वो जो मेरी कज़न थी उसके घर में जब मैं जाती थी, जिसका मियाँ सऊदी अरब में था और AC का काम करता था, वो जो है वो उसका घर बड़ा बेहतरीन था। तो कहती इफ्तिखार भाई मैं परेशान थी कि मेरा जो शौहर है ये मैनेजर है और वो तो सिर्फ एक मामूली AC ठीक करने वाला है। कहती यही सोच मेरी माँ ने मेरे दिमाग में डाली थी, ये मेरे जहन में थी। लेकिन वो घर 3 बच्चे जिसके सऊदी अरब हों उनका घर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो वैसा नहीं था। कहती ये कमरा मुझे दे दिया, बरामदा था, बरामदे के साथ 4 कमरे थे। मेरे साथ वाले कमरे में कहते मेरी सास थी, उसके साथ मेरे 2 देवरों के एक कमरा था। ऊपर वाले 4 कमरे थे, वो मेहमानों के लिए थे, मेहमान खाना था, एक बड़ा सहन था और मुझे एक सजे सजाए कमरे में जिसके अंदर कुछ ख़ास ऐसी चीज़ नहीं थी, हमारा दिया हुआ सामान था। और मेरे जो सोफ़े थे वो बाहर बरामदे में रख दिए गए थे, तो उससे कुछ उसकी लुक निकल आई थी। सफ़ेदियाँ उन्होंने करवा ली थी जो अमूमन हो जाती है। खैर कहती जी वलीमा जैसे तैसे हुआ। कहती इफ्तिखार भाई मेरी सास ने मुझे कहा कि अच्छा कहती मैं जब पहले दिन मेरी मियाँ आए हैं उनसे नहीं सॉरी एक बड़ी अहम बात बताना भूल गया मैं दोस्तों। कहती जब शादी थी ना, निकाहनामा मेरे पास आया है साइन होने के लिए, तो मेरे भाई ने पूछा और अब्बा ने कि जी तुम्हें कबूल है। तो कहती मैंने साइन करने से पहले जब खाना देखा एज वाला, कहती वहाँ एज लिखी हुई थी 42, दूल्हा की उम्र कबारा लिखा हुआ था लेकिन 42 लिखी हुई थी। कहती अब सब खड़े हुए थे, मैं अगर वहाँ पड्डा डालती एज के ऊपर
سوال اٹھاتی, مسئلہ ہونا تھا. کہتی افتخار بھائی میں نے سائن کیے, قبول ہے کہہ کے وہ باہر گئے ہیں, تو میں نے ساتھ ہی اپنی بہنوں سے کہا کہ امی کو بلا کے لاؤ. کہتی میری امی آئی, انہوں نے کہا ہاں. مبارک کو گلے لگا کے خوش نہیں رو رہی تھی. میں نے کہا امی مبارکباد بعد میں دیجیے گا, نصیر احمد کی جو عمر لکھی ہوئی ہے وہ 42 ہے, 42 سال کا ہے. کہتی تجھے کس نے کہا؟ میں کہا نکاح نامہ میں نے سائن کیا, اس کے اوپر عمر لکھی ہوئی ہے. کہتی میری امی نے وہیں مچل گئی, ہونتے پھر کی ہوا, ہونتے نکاح ہو گیا, ہونتے کچھ ہو سکتا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے, اور ویسے ہی مرد کو بڑا ہونا چاہیے. میں کہا جی مرد کو بڑا ہونا چاہیے لیکن اتنا بڑا نہیں ہونا چاہیے, مطلب میں ابھی 28 یا 30 کی چلے ہوں. تو وہ تو امی نے کہا نہیں بس بکواس بند کر, جو ہونا تھا ہو گیا, خبردار. کہتی میں بیاہ کے گئی ہوں, سارا میں نے منظر ان کے گھر کا بتا دیا. کہتے میرے میاں آئے ہیں اور کپڑے بدل کے آیا, تو انہوں نے بڑی اعلیٰ سی موٹی سی چین باہر نکالی ہوئی ہے, شلوار قمیص پہن کے باہر نکالی ہوئی ہے, ایک بریسلٹ پہنا ہوا ہے, ایک سونے کی مندری پہنی ہوئی ہے. ایک سونے کی مندری وہ ہے جو میرے انگوٹھی یعنی کہ جو میرے والدین نے ان کو منہ دکھائی میں دی ہے. گولڈن گھڑی ہے اور یہ بھی میرے والدین نے پہنائی ہے. کہتی وہ آیا ہے اور ایسے کر کے اس نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں, تاؤ دیا ہوا ہے, اور بال ڈائی نظر آ رہے تھے. کہتی تھوڑی سی گفتگو ہوئی ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بندہ میٹرک پاس بھی نہیں ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ نصیر صاحب آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے میٹرک کیا تھا, اس کے بعد میں ڈپلومہ کر رہا تھا, میری کمپارٹ آ گئی, پھر میں سعودیہ چلا گیا. معافی چاہتا ہوں دوستوں, کچھ فینز آ گئے تھے ملنے کے لیے. اچھا, کہتی میں نے اس سے پھر یہ پوچھا کہ آپ کی جاب کیا ہے وہاں؟ تو اس نے کہا میں مینیجر ہوں. کہتی جب اس کی والدہ نے مینیجر کہا تھا تو میں نے کہا چلیں یہ پڑھی لکھی نہیں ہے, لیکن ایک مینیجر خود کو مینیجر کہہ رہا ہو اور سعودی عرب کو سعودی عرب کہہ رہا ہو, تو کہتی مجھے اندازہ ہو گیا یہ میٹرک بھی نہیں ہے, اس نے 2 4 5 جماعتیں پڑھ رکھی ہیں. کہتی ہے مجھے اس بات کے اوپر بڑی تکلیف ہوئی, بڑی ذہنی کوفت ہوئی. خیر کہتی ہے ہم گفتگو کر رہے تھے اور وقت گزرا ہے. کہتی میری آنکھ لگی ہے اور دھڑ 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 دروازہ بجنا شروع ہو گیا ولیمے والے دن صبح. تو کہتی جی کہ جب دروازہ بجا ہے تو میری آنکھ کھلی ہے تو اذان ہو رہی تھی. کہتی انہوں نے میرے میاں نے دروازہ کھولا ہے اور میری ساس اندر آئی آتی, اس نے لائٹ جلائی ہے, او ستے پے چلو فجر دی نماز پڑھو. اور مجھے کہا کڑیے اٹھ. کہتی میں اٹھی, میں نے سلام کیا دوپٹہ لے کے. کہتی چل نماز پڑھ, ساری زندگی اگر اس گھر میں رہنا تو ایک نماز قضا نہیں ہوگی. کہتی میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتی میں نے اپنی ساس کے حکم کی پاسداری کی اور کہتی 4 5 7 دن, کیونکہ مجھے پتہ لگ گیا تھا تو میں خود اذانیں ہوتی تھی الارم لگا کے اٹھ جاتی تھی. کہتی مجھے اپنے شوہر کی جہالت کا بڑا بھرپور اندازہ ہو گیا. تو میں نے ایک دن سے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے نصیر احمد کہ آپ کی جو ایجوکیشن ہے اور آپ مینیجر ہوں. اس نے کہا دراصل میں یہاں 18 سال سے کام کر رہا ہوں, تو میں ترقی کرتے کرتے اوپر گیا ہوں. تو کہتی میں نے سوچا کہ رینکر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارا, جو لوگ جابس کرتے ہیں ان کو پتہ ہے, سرکاری بھی خاص طور پہ, وہ بھرتی ہوتے ہیں کرتے کرتے اسکیل بڑھتا جاتا ہے. تو کہتی میں کہ شاید ان کا کوئی ایسا ہوگا سین. تو میں نے اپنے دل و دماغ کو صاف رکھا. کہتی 2 ہفتے گزرے ہیں تو میرے واش روم میں کموڈ لگا ہوا تھا اور براؤن کلر کی ٹائلیں بھی لگی ہوئی تھیں, لیکن کوئی بہت لیوش واش روم نہیں تھا, لیکن اس کو جدید بنانے کی کوشش کی گئی تھی. تو کہتی جی میری ساس نے مجھے کہا کہ کڑیے یہ دیر تک تم سوتے رہتے ہو, پتہ نہیں کیا اس طرح کی باتیں. اور انہوں نے کہا جی کہ آئندہ تیرے کمرے کا دروازہ بند نہیں ہوگا, کیونکہ پہلے میں جاتی تھی واش روم اپنی بہو کے یا دوسری بہو کے کمرے میں, ان کو میں نے بڑا تنگ کر لیا. مجھے اس واش روم کی عادت ہے, اب تو بیاہ کے آ گئی ہے تو تم نے رات کو سوتے ہوئے کنڈی نہیں لگانی. تو میں کہا ٹھیک ہے امی جان. کہتی ہے وہ رات کو 2 3 بار, کیونکہ ان کو شوگر بھی تھی, انہوں نے آنا سب سے پہلے لائٹ آن کرنی اور پھر بڑبڑانا شروع کر دینا. تو کہتی ہے خوف سا طاری رہتا تھا کہ امی کسی وقت بھی کمرے میں آ جائیں, کیونکہ دروازہ تو کھلا ہوا ہے, اور اپنا دروازہ وہ بند کر لیتی تھی. کہتی خاص طور پہ سردیاں تھیں. السلام علیکم جی. تو
تو باہر کتوں کی یا لدھڑ کی کو چیخنے کی آواز آتی تھی، خوف آتا تھا، لیکن ہم کنڈی نہیں لگا سکتے تھے. اور جب وہ کمرے میں آتی انہیں لائٹ جلانی، بڑبڑانا اور ہمیں کہنا کہ بے شرموں کی طرح سوتے رہتے ہیں. تو کہتی خیر میں نے ان کو میں کیا کہہ سکتی تھی، میری ماں کی جگہ تھی. اور کہتی یہ سلسلہ چلتا رہا. کہہ رہی جب 6-7 مہینے گزر گئے اور میرے میاں واپس نہیں گئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ واپس کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا جی کہ بڑا برا کام ہوا ہے اور میرے پیچھے انہوں نے سازش کر کے کوئی انڈین تھا اسے اپنے بھائی کو لگوا دیا، مجھے وہاں سے نکلوا دیا. اب میں مینیجر نہیں رہا. تو میں نے کچھ دن کو دلجوئی کی. اس کے بعد کہتی میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ کوئی ایشو نہیں ہے، میرے پاس کوئی پیسے تھے میں نے وہ دیے ان کو گزارے کے لیے. اور میں نے اپنی ساس سے کہا کہ میں جاب کر لیتی ہوں اور بڑا بہترین سلسلہ چل جائے گا ہمارا، ان کو باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. کہتی میری ساس نے تو اس نیکی کو پتہ نہیں کیا سمجھا، میں نے کیا کہہ دیا. میں نے کہا تیرا دماغ خراب ہے اور میرا پتر باہر جائے گا اور تو اپنا زیور بیچ اور اس کو باہر بھیجنا دوبارہ، اس کا ویزا لینا ہے. اور خبردار تو نے نوکری کی بات کی تو ہمارے خاندان میں عورتوں سے نوکری نہیں کرواتے. کہتی میرے ذہن میں جو امی نے ڈالا تھا وہ یہ تھا کہ تمہیں سعودی عرب لے جائے گا، وہاں تم جاب کر لینا. اب میرے میاں کا ہی وہاں سے ویزا ختم ہو گیا تھا. کہتی افتخار بھائی میرے میاں سے میں نے جب بات کی تو انہیں کہا جی کہ پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے چاہیے. کہتی میں نے کچھ اپنا زیور بھیجا. کہتی مجھے میری دادی نے جو میری اماں کو بھلے وقتوں میں زیور چڑھایا تھا وہ تھا کوئی تقریباً 20-23 تولے. کہتی اس میں سے ایک 5 تولے کا سیٹ پرانا ہی بنا ہوا میری اماں نے مجھے دے دیا تھا. کہتی میں نے وہ نکال کے دیا. انہوں نے اپنی مندری، اپنی 2 انگوٹھیاں، جو ہو سکتا چین شین سب کچھ بیچی. پھر تھوڑے سے پیسے کم ہوئے بھائی سے لیے، ماموں سے کچھ لیے، چپ کر کے امی کے بغیر بتائے ان کے ویزے کا اہتمام کر دیا. کہتی 1 سال اس میں لگ گیا. سال کے بعد میرے میاں مینیجر بن کے باہر چلے گئے. کہتی انہوں نے ڈاکومنٹس مجھے نہیں دکھائے، کوئی چیز مجھے نہیں دکھائی. کہتی وہ وہاں رہے، میں یہاں اسی سسٹم میں جیتی رہی، اپنی ساس کی ساری مغلظات سننی اور سب کچھ سہتی رہی. کہتی افتخار بھائی انہوں نے مجھے کوئی جانے کے 8 ماہ کے بعد مجھے بلایا عمرے کا کہہ کے. کہتی میری ساس نے جو وہ جتنا روک سکتی تھی نا، کہتی انہوں نے روکنے کی کوشش کی لیکن میں تھوڑی سی سمارٹ کھیلی. خیر کہتی میں عمرے پہ چلی گئی. کہتی جب میں وہاں گئی ہوں عمرہ کیا، عمرہ کر کے جب وہ مجھے الخبر لے کر گئے ہیں، ایک چھوٹا سا کمرہ، اس کے آگے ایک چھوٹا سا ٹی وی لانچ ہے. کہتی اتنا غیر مناسب لیکن مجھے اس لیے مناسب لگا کہ میں اپنے شوہر کے پاس آ گئی تھی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے اب یہاں سے آپ کے پاس سے نہیں جانا. تو اس نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. کہتی کچھ مہینے میں وہاں رہی. ہمارے گھر کوئی نہیں آتا تھا، نہ مجھے باہر لے کے آتے تھے، لے کے جاتے تھے. اگر کوئی مل جائے تو اس کی فیملی سے بات نہیں کرنی، کسی عورت سے زیادہ سلام دعا نہیں لینی. کوئی مل گیا فیملی سے ہیلو ہائے ہو گئی، بس اتنی. کہتی افتخار بھائی ایک خاتون تھی وہاں، ان کو سارا بھابھی کہتے تھے. کہتی سارا بھابھی جو ہے نا وہ بڑی تیز تھی، بڑی پڑھی لکھی تھی. کہتی وہ کراچی کی تھیں، ان کے میاں انجینئر تھے. کہتے ایک پروگرام میں ہمیں لے گئے، ہمارے میاں سالگرہ تھی، اچھا کھانے کا ارینجمنٹ تھا. کہتی اس دن میں نے سارا بھابھی سے میری ملاقات ہوئی اور بڑی تیز ترار تھی وہ، انہوں نے نمبر بھی لے لیا اور گفتگو بھی شروع ہو گئی، وہ آنا جانا بھی شروع ہو گئی. کہتی کہ 8-10 دفعہ وہ آئی ہیں، 2-4 دفعہ یہ نہ چاہتے ہوئے مجھے میرے میاں لے کر گئے ہیں. تو وہاں سے مجھے پتہ لگا، سارا بھابھی نے بتایا کہ جہاں تمہارے میاں نے کہہ رکھا ہے نا مینیجر، وہاں اس کا میاں مینیجر نہیں ہے، مینیجر فلاں فلاں ہے. میرے میاں وہیں انجینئر ہیں اور یہ تو ایک لیبر ہے. تو میں نے پوچھا، میں کہا سارا بھابھی میری کزن بھی آئی ہوئی ہے ایک جگہ، وہ سعودی عرب کے اندر ہے اور وہ تو صرف اے سی ٹھیک کرتا ہے. تو میری امی نے اس لیے اس کو دیکھ کے، اس کے گھر کی آسائشیں دیکھ کر اس کے دماغ میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں بیٹی کو سعودی عرب بھیجوں گی، مکہ مدینے. تو وہ اتنے پیسے کیسے کماتا ہے؟ تو کہتا میری سارا بھابھی ہنسی.
انہوں نے کہا بیوقوف تو کیسی ڈاکٹر ہے تجھے نہیں پتہ؟ کہتی انجینئر اتنے پیسے نہیں کماتا مہینے کے جتنے وہ کماتا ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس کے کفیل کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا سسٹم کر رکھا تھا اس لڑکے نے، اور وہاں سینکڑوں لوگ کام کرتے تھے اے سی کا، اور یہ اس کا پارٹنر تھا اپنے کفیل کا جس کے پاس کام کرتا رہا، تو اس کی آمدنی واقعی لاکھوں میں تھی۔ کہتی میں شام کو جب گھر آئے تو میں نے اپنے میاں سے کہا، میں نے کہا مینیجر صاحب اس قدر جھوٹ بولنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس نے کہا جی جہاں یہاں جتنے کام کرتے سارے جھوٹ بولتے، میں نہیں بولا ہے، اور تجھے کیا تکلیف ہے؟ اور اس بات کے اوپر جب بحث ہوئی ہے تو انہوں نے میری کوٹیس کر دی۔ کہتی مجھے بڑی تب چڑھی ہے کہ شخص نے کوٹیس کیوں کی۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا، میری ماں نے کہا پھر کیا ہے، یہ تو ہوتا ہے عورتوں کی قسمت میں ہوتا ہے، مرد مار بھی سکتا ہے، پیار بھی تو یہی کرتا ہے۔ کہتی خیر میرا ویزا ختم ہونے والا ہوا، میں نے بہت کچھ سوچا، میں پاکستان آئی۔ پاکستان آ کر کہتی میں نے ایک کورس کیا 1 سال کا، اور ساتھ میں جو میری کلاس فیلوز چلی گئی تھیں سعودی عرب، ان سے رابطہ کیا، ان سے رابطے لیے، کرتے کہتی میری ایک بڑی ہی بہترین ہاسپٹل کے اندر اتفاق سے الخبر کے قریب ہی کہتی میری جاب کا بندوبست ہو گیا۔ کہتی میں نے اپنے میاں کو بتایا، میاں بڑے خوش ہوئے، ساس بھی بس خوشی تھی، وہ کہتی بس تو نے ہمارا خیال رکھنا ہے، اور یہ وہ ان کو پتہ لگ گیا تھا اب یہ نہیں رہے گی، وہاں چلی جائے گی۔ کہتی جی میں نے ویزا لگوایا اور میں سعودی عرب چلی گئی۔ کہتی مجھے وہاں سے رہائش ملی، اور رہائش کے اندر میرے میاں بھی شفٹ ہو گئے، اور کرتے کہتی بہترین آمدنی تھی۔ 5-6 مہینے انہوں نے اور کام کیا، اس کے بعد میرے میاں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گئے۔ ان کا کام تھا، میں نے گاڑی لے لی تھی، صبح مجھے ڈراپ کر دیا ہاسپٹل، اور ہاسپٹل سے لے لیا۔ کہتی میرے میاں کا صرف اتنا کام تھا، عیش کر رہے تھے، اور میں بھی کہیں یہ طے کر چکی تھی کہ مجھے اپنے میاں سے اتنے چھوٹے لیول پہ کوئی کام نہیں کروانا، لیکن میں نے کہا نہیں۔ کہتی افتخار بھائی جب 2.5-3 سال گزر گئے اولاد نہیں ہوئی تو میری ساس کو ہم نے عمرے پہ بلایا تھا۔ کہتی انہوں نے آ کے وہ فصیتے کیے ہیں، اتنا عرصہ ہو گیا تیرے اولاد نہیں ہوئی، تینوں شرم نہیں آتی، فلاں نہیں ہوتی۔ کیونکہ میں جب بھی اپنے میاں کو کہتی تھی کہ آپ کے ٹیسٹ کروانے وہ بھاگتا تھا۔ کہتی ہم پاکستان آئے ہوئے تھے، میں نے اپنے بھی ٹیسٹ کروائے، میاں کے بھی ٹیسٹ کروائے۔ میرے میاں میں وہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ طاقتور نہیں تھے، ان کے جو مطلب باڈی کے اندر جو بھی جراثیم ہوتے ہیں۔ کہتی ہے میاں نے کہا کہ تم نے میری ماں کو نہیں بتانا۔ میں نے کہا تمہاری ماں دن رات مجھے کہتی ہے کہ السلام علیکم جی کیا حال ہے، وعلیکم السلام، تو اولاد نہیں پیدا کرتی، بانجھ ہے، تو اب آؤ نا اپنی ماں کو بتاؤ۔ تو اس نے کہا نہیں تیری مہربانی، تو نے میری عزت رکھنی ہے، اس نے پہلے تو نے رکھی ہے مینیجر والی۔ کہتی افتخار بھائی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ کہتی میں نے سن لینا، ٹال دینا، میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا کہ میرا میاں جو ہے نا وہ بانجھ ہے، فالٹ مجھ میں نہیں ہے۔ کہتی وقت گزرتا رہا، میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں کی، اس کے بعد میں نے اپنی نندوں کی بڑی مدد کی، نندوئیوں کی بڑی مدد کی، اور 2 نندوں کو میں نے ان کے ظلم و ستم کے باوجود کہتی سعودی عرب بلایا، جاب دلوائیں۔ کہتے میرے کا ہلکا احباب بڑھ گیا تھا، لیونگ سٹینڈرڈ بہتر ہو گیا تھا، مینیجر صاحب کو میں نے اوڑھنا پہننا سکھا دیا تھا، گفتگو سکھا دی تھی، لیکن کہتی میں اس کو ادب اداب تمیز نہیں سکھا سکی۔ وہ جب بولتا تھا گالی دیتا تھا، جب دل کرتا تھا کوٹیس کر دیتا تھا، اور کہتی اور کسی عیب میں نہیں تھا ایک بڑا اچھا شوہر، لیکن اخلاقیات اس کے پاس سے نہیں گزری تھی۔ دوستو ڈاکٹر تانیہ کہتی ہے کہ افتخار بھائی میں نے طے کر لیا تھا کہ اب ان کے گھر والوں کا اور اپنے گھر والوں کا خرچہ میں نے اٹھانا۔ کہتی وقت گزرتا گیا، میں نے کس کے لیے جوڑنے تھے۔ کہتے میری ساس کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد میرے ابا جی چلے گئے، میری امی بھی چلی گئی، جو ہر وقت مجھے کہتی تھی کہ تیرا میاں مینیجر نہیں تھا تو پھر کیا ہو گیا، تیری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کہتی میری اماں کو جب میں نے سارے ثبوت دے دیے تو انہوں نے بڑی بے رحمی سے مجھے کہا تھا، مرحومہ نے، کہ تیری قسمت ایسی ہے،
ماں باپ سب کچھ کر سکتے ہیں, قسمت نہیں لکھ سکتے. ہم نے تو یہ ڈاکٹر بنا دیا تھا, لیکن تیری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا. کہتی اب سارا کیا دھرا ان کا تھا, قسمت کے گاٹے فٹ کر کے کہتی, اور وہ دنیا سے چلی گئیں اور انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا. کہتی افتخار بھائی وقت گزرتا رہا اور میرا شوہر جو ہے وہ بالکل ناکارہ ہو گیا, کوئی کام نہیں کرنا. حاجی صاحب نے الحاج اپنے گھر کے باہر لکھوا لیا تھا, گھر میں نے بنوا دیا تھا پاکستان میں. اور کہتی بڑی اچھی سیونگز ہو جاتی تھیں, بہت ساری انسینٹیوز کہتی مجھے ملتے تھے. میں سعودی عرب سے باہر بھی گئی, میں نے کئی ملکوں میں بھی جا کے 2-3 مہینے سرو کیا, تو میرے پاس بہت اچھی سیونگ تھی. کہتی اب اماں جب مر گئیں اس کے بعد میرا شوہر مجھے برا لگنے لگا. مینیجر صاحب وہ جب بولتا تھا, گالی دیتا تھا یا کٹیس کرنے کی کوشش کرتا تھا. کہتی میں نے پھر ایک دن اس کا ہاتھ پکڑ لیا. میں نے کہا تو نے اگر آئندہ مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, میں شرطوں کو بلاؤں گی, میں شرطے خانے چلی جاؤں گی, اور پھر تو دیکھ کیسے تیرے ساتھ کرتی کیا ہوں میں. کہتی اس دن کے بعد اس نے کٹیس بند کر دی تھی, لیکن اس کا منہ جب بھی کھلتا تھا تو کہتی بدبودار باتیں کرتا تھا. اب یہ روٹین بن گئی. میرے اولاد تھی نہیں, اور میں نے اپنی بہنوں کی اور اپنی نندوں کے بچوں کو اپنی اولاد سے سمجھنا شروع کر دیا. میں بہت بڑی ہو گئی. کہتی سلسلہ چلتا رہا, اور کرتے کرتے کہتی افتخار بھائی میں آج 45 سال کی ہو گئی ہوں. کہتی 45 سال میں میرے پاس بہت پیسے ہیں, بہت عزت ہے. میں نے کچھ ایڈوانس کورسز وہاں سے کیے, کچھ باہر سے کیے. میں سیمینارز میں جاتی ہوں, میں پڑھاتی بھی ہوں. کہتی اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ہن برس رہے ہیں, پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور عزت کی شدید کمی ہے. کہتی میرا شوہر بالکل نہیں بدلا, وہ مینیجر کا مینیجر رہا, اور اب آ کر پتہ نہیں کیوں ان کے بولے ہوئے جھوٹ, ان کی اماں کی باتیں وہ جو میرے ساتھ کرتی تھیں, اور راتوں کو ہمارا کمرہ کھلا ہوتا تھا کیونکہ انہوں نے واش روم جانا ہوتا تھا, کموڈ ہمارے کمرے میں تھا, اور ان کے رویے, میری ساس کی گفتاریاں, میرے شوہر کی کٹیس. کہتی ہے بھی ساری چیزیں نا آئی ڈونٹ نو. کہتی ہے اگر میرے اولاد ہوتی نا تو شاید میں یہ تمام چیزوں کو نا چینلائز کر جاتی, مینیج کر لیتی. کہتی ہے اب یہ ڈپریشن بن گیا میرے لیے, اور مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ ساری باتیں مجھے یاد آتی ہیں. تو افتخار بھائی میں یہ سوچ رہی ہوں, کہتی ہے میرا جو شوہر ہے, کہتی ہے اندازہ لگایا میں 45 کا ہوں تو وہ کتنے کا ہوگا, 16 سال بڑا تھا مجھ سے. تو بہت پہلے میرا اور میری شوہر کی دوری پیدا ہو گئی تھی, اور اب صورتحال یہ ہے جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ مجھے اسے ڈائیورس لے لینی چاہیے. کہتی افتخار بھائی اب اس کے اندر کچھ 4-5 سال سے ایک تبدیلی آئی ہے. کہتی اس کو شوگر ہو گئی, اس کے گردوں کا پرابلم ہے, ہارٹ پیشنٹ وہ ہو گیا. کہتی مسئلہ یہ ہے کہ میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دی اس نے. کہتی میں اس کو کوٹ پینٹ پہناتی ہوں, میرے گھر میں بڑی اچھی گاڑی ہے, ہماری رہائش بڑی اچھی ہے, میرا عہدہ بڑا ہو گیا ہے, میں سینئر ڈاکٹر ہوں اپنے ہاسپٹل میں. کہتی میں اس کو جہاں بھی لے کے جاتی ہوں تو اس سے کہتی ہوں خاموش رہے, لیکن اس کو بولنے کی عادت ہے, اور لوگوں کو 2 جملے بولتا پتہ چل جاتا ہے کہ ان پڑھ جاہل آدمی ہے. کہتی کوئی بات نہیں لگے. کہتی اب اس نے نیا کام یہ شروع کر دیا ہے کہ جو کہتی اب ہمارا جانا آنا, مردوں کے ساتھ گفتگو کرنا, مردوں کے ساتھ ڈیوٹی کرنا, کہتی اب اس شخص نے میری کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیا. میں جس مرد سے بات کروں نا مجھے کہتا ہے تیرا اس سے چکر ہے. کہتی یہی الفاظ بولتا ہے سیم, تیرا اس سے چکر ہے. کہتی افتخار بھائی مجھے ساری اذیتیں, ساری تکلیفیں, ساری زیادتیاں برداشت تھیں, لیکن اب جب وہ مجھے یہ کہتا ہے, کہتی افتخار بھائی میں نے اپنی زندگی میں بڑی ڈر ڈر کے زندگی گزاری. کہتی جب ہم ڈاکٹری کر رہے تھے, ہماری کچھ فرینڈس تھیں یونیورسٹی میں جن کے بڑے معاملات تھے, جو ہاسٹل میں آ کے شہر میں رہتی تھی ان کے بڑے معاملات تھے. کہتی مجھے بھی کچھ عرصے ہاسٹل میں رہنا پڑا, لیکن کہتی افتخار بھائی میں قسم کھاتی ہوں کہ اس وقت میں جب مرضی چاہوں اس کو کک آؤٹ کروں, اور مجھے بہت اچھا رشتہ بھی مل سکتا ہے. ابھی کہہ رہی میں 45-46 میں ضرور ہوں, لیکن میں بہت سلم سمارٹ ہوں, اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتی ہوں. تو میرے شوہر نے, نصیر احمد نے,
اب میری ذات پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیا. کہتی ہے مجھے روکنے والی میری ماں نہیں ہے, میرا باپ نہیں ہے, میری ساس کا مجھے کوئی خوف نہیں ہے, وہ بھی مر چکی ہے, لیکن یہ شخص نہیں بدلا. یہ ان پڑھ تھا, الٹریٹ تھا, جہالت والی گفتگو کرتا ہے آج بھی. کہتی ہے افتخار بھائی مجھے بتائیں کہ آپ ایک جگہ لیکچر دے کے آ رہی ہوں, یا آپ یورپ ہو کے آئی ہیں اور 10 یونیورسٹیز کے اندر آپ نے لیکچر دیا اور وہاں سے آپ کو ایوارڈ ملا ہے, تو وہ آ کے سیلیبریٹ کس کے ساتھ کروں؟ میں جب بھی اس کو کچھ دکھا دے کہتا اتھے رکھ دے, چاہ بنا کے لیا, کھانا بنا. کہتی وہ ذہنی مریض ہو چکا ہے, راتوں کو 3 بجے مجھے اٹھا کے کہتا کھانا بنا, پلاؤ کھانی ہے, اور کبھی کہ کڑی بنا. اور جب سے اس نے میرے ساتھ یہ والا کام شروع کیا. السلام علیکم جی, کیا حال ہے؟ آج کل ڈرامہ نہیں آ رہا جی, چلو پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا جی. کہتی ہے افتخار بھائی اب آ کر میں نکو نک, مطلب یہاں تک کہہ رہی بھر گئی ہوں, مجھ سے برداشت ختم ہو گئی ہے میرے میں, یہ شخص میرے کردار پہ آ گیا. کہتی ہے میں زرخیز ہوں, بانجھ یہ ہے, فالٹ اس کے اندر ہے, میں نے اس کے لیے جتنی قربانیاں دیں, اب آ کر جب وہ یہ شخص میرے کردار پہ انگلی اٹھاتا ہے, کہتی مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. کہتی نہ کوئی ثبوت ہے, نہ کوئی بات ہے, کسی مرد کا میسیج آ جائے, کولیگ کا آ جائے, کسی ڈائریکٹر کا آ جائے, کسی پروگرام, کہتی ہے میں اس کو پروگرامز میں بھی نہیں لے کے جاتی کہ اس کے دماغ میں پھر جو ہے نا کچھ خناس آئے گا, تو کہتا تم مجھے جان کے نہیں لے کے آتی. کہتی کمیونٹی کے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بڑا حوصلہ, تن حوصلہ ہے تیرا, تو نے اس شخص کو برداشت کر لیا. نہیں, کہتی نصیر احمد نہیں بدلا, جاہل تھا, کھوتی بورڈ تھلے رہی. کہتی افتخار بھائی مجھے بتائیں میں کیا کروں, آپ بتائیں, اور اپنے دیکھنے والوں سے پوچھیں کہ مجھے کیا نصیر احمد سے طلاق لے لینی چاہیے یا اس کا کوئی اور علاج ہو سکتا ہے. کہتی مجھے ضرور مشورہ دیجیے گا, لیکن آخر میں جو اس نے مجھے پیغام دیا آپ تمام کے لیے وہ میں آپ تک پہنچا دوں. دوستوں میں کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں, میں بھی بچپن میں یہ دیکھتا تھا کہ جی رشتہ آیا ہے, بڑی اچھی جو مطلب محلے کی جو سب سے پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کا رشتہ آیا ہے نا, تو پوچھتے تھے ہاں جی منڈا کی کرتا ہے, یا بہن دبئی ہوتے ہیں. اچھا آپ کی ذات برادری کیا ہے؟ بہن دبئی ہوتے ہیں. او ٹھیک ہے, تو ڈگری کون سی لڑکے کے بہن ولایت ہوتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ. تے تہاڈے گھر کنے مرلے چ بہن امریکہ ہوتے ہیں. یہ ہم اس وقت مذاق کرتے تھے کیونکہ میرے خاندان کی کم از کم وہ بچیاں جو بہت پڑھی لکھی تھی اور بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نواز رکھا تھا حسن سے اور سادگی سے, تو وہ زیادہ تر باہر والے بیاہ کر لے گئے تھے. اور بعد میں وہ بیچارے ان کا بیڑا کر کس لیے ہوا کہ پتہ یہ چلا کہ موصوف جو ہے وہ کوئی لیبر کا کام کرتے ہیں. لیبر کا کام کرنا بری بات نہیں ہے, لیکن ان والدین کی بات ہو رہی ہے جو یہ سوچ کے کہ ساڑی تھی دبئی چلی جائے گی, ساڑی تھی کویت چلی جائے گی, ہماری بیٹی سعودی عرب چلی جائے گی, عمرے کرے گی, یا قطر چلی جائے گی. خدا را, میں نے پہلے بھی کہا تھا دوستوں, وہ اس کی بات کمپلیٹ کروں سے کہ خدا را ایسے مت کریں اپنی بیٹیوں کے ساتھ. باہر کی زندگی کی بہت اچھی زندگی نہیں ہے, اور جب ایسی شادی کرنی مطلوب ہو تو پھر اس کی پوری تفتیش کریں, پتہ کریں, ڈیروگیٹ کریں, تنخواہ کتنی ہے, کون سی کمپنی ہے, کیا کام کرتا ہے, ڈگری کیا ہے, کہ سب کچھ مانگیں. تو دوستوں میں تو کتنے ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں لڑکے سے کہ والدین سے کہیں جی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ لے کر آؤ, اس کا جاب سرٹیفکیٹس لے کر آؤ, اس کی پے سلپ لے کر آؤ. بلکہ میں تو کہتا ہوں ان سے ہمیں میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی لینا چاہیے لڑکے والوں سے, اور پولیس رپورٹ بھی چیک کرنی چاہیے کہ پولیس میں کیا ریکارڈ ہے اس کا. نادرا کا ریکارڈ بھی ساتھ لگنا چاہیے تاکہ پتہ لگے یار دوسرا بیاہ تو نہیں کرنے لگا, یا جھوٹ بول کے تو شادی نہیں کرے کہ منڈا کوارا ہے. اور بحیثیت باپ کے میرے جو بیٹے ہیں, میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرنے کے لیے تیار ہوں اس سوسائٹی کو. وہ کہتے ہیں نا کہ جی اندر ہوئے سچ تے باہر کھلو کے نچ. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, پڑھے لکھے کو فارسی کیا. میں علی عیسیٰ موسیٰ کی شادی کروں گا, ان کی ڈگریاں جو ہیں ساری سے, بلکہ میں ان کی طبیعت ہی بتاؤں گا کہ پاجی ہے ویلو اینجے کا بیٹی دینی ہے تو دے دیں. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ خدا را والدین سے کہیں کہ
باہر کے ویزے کے چکر میں اپنی لاڈو پلی کو برباد نہ کیا کریں. کتنی ساری قربان ہو چکی ہیں ایسی تانیہ. اور اس نے مجھے یہ بھی کہا انہوں نے کہ افتخار بھائی ضرور بتائیں کہ آپ کی بچی اگر امریکہ، کینیڈا، UK، یورپ چلی جائے گی، سعودی عرب چلی جائے گی، اگر تو وہ جاب کرتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ گھر میں رہے اور اس کا خاوند جاب کرے گا تو وہ سارا دن بیچاری گھر پہ کیا کرے گی. آدھی پاگل ہو جاتی ہیں. لوگ بتاتے نہیں ہیں. تانیہ کہتی ہے میں بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. تو خدا را دوستو میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی خواب ہے یا اس کی تانیہ کی والدہ کی طرح آپ کے خاندان کی کوئی بچی کسی AC ٹھیک کرنے والے سے بیاہ کے گئی تھی اور اس نے کچھ کما لیا ہے تو پہلے اتنے جا کے پتہ کرو کفیل دے نال مل کے بزنس کر رہے ہیں کی کر رہے ہیں. تو یہ صحیح طور پر ادراک ہونا یہ بہت ضروری ہے. اور آج دوستو تانیہ کو میں مشورہ نہیں دوں گا، ڈاکٹر تانیہ کو میں مشورہ کل دوں گا. آج آپ مشورہ دیں کہ ڈاکٹر تانیہ کو اس احمق، جاہل، جھوٹے اور شکی مزاج شخص کے ساتھ، نصیر احمد کے ساتھ رہنا چاہیے یا طلاق لے کر کہیں اور شادی کر لے. کیونکہ فالٹ تانیہ میں نہیں ہے، اس کے شوہر میں، نصیر احمد میں. وہ باپ نہیں بن سکتا. ضرور مشورہ دیجیے گا. اور میں دعا کہوں آپ تمام کی بیٹیوں کے لیے جو میری بیٹی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے بڑے اچھے نصیب کرے، بڑے اچھے رشتے کرے اور وہ ہمیشہ خوش رہیں. لیکن جس بچی کو 25، 26، 27 سال پالتے ہیں اس کے رشتے کے لیے 25، 26، 27 رشتے ضرور دیکھیں اور ہر رشتے کے پیچھے 25، 26، 27 بار جا کے انٹیروگیٹ ضرور کریں. اور صرف یہ دیکھیں کہ کیا وہ لڑکا ان اخلاقیات کا پابند ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں، اس پہ عمل پیرا ہے یا نہیں. مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ میں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.